نتیجے کے طور پر بات فرمائی کہ اس مثال کا نتیجہ کیا ہے. جو مثال اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی جو مثال بیان کی ہے یہاں سورہ یونس کے اندر، اس مثال کا نتیجہ بھی بیان کیا ہے. نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. تین باتیں بیان فرمائی کہ اس مثال کے اندر اس شخص کے لیے نصیحت ہے، لذکری لمن کان لہ قلب، جس کا دل زندہ ہے، قلب منیب ہے، جس کے پاس قلب منیب ہے، سلامتی والا دل جس کے پاس ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، نصیحت بہت کم حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ اصل بات وہی جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ وہ آئے من خاشی الرحمن، اوپر آیا تھا نا من خاشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرا اور قلب منیب لے کے آیا. قلب منیب لے کے آیا. اس کی بات یہاں بیان کر دی. جب زندگی کی مثال بیان کی کہ زندگی کی مثال کی ہے ایک زیرو سے شروع ہونے والی زندگی، اور اس کی مثال دے دی فصل کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، پھر اس کے عروج کے ساتھ، پھر اس کے زوال کے ساتھ، پھر حادثے، اچانک حادثے ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان فی ذالک، سورہ قاف آیت نمبر 37 ہے یہ، ان فی ذالک، اس مثال کے اندر، لذکری، نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے. دل تو جو مہمانوں کے پاس بھی ہے نا، نہیں، قلب منیب ہے جس کے پاس، عقل سلیم ہے جس کے پاس، غور و فکر کرنے والا دل ہے جس کے پاس، اس کے لیے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہم دن رات یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، نصیحت کم پکڑتے ہیں. فرمایا لمن کان لہ قلب، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پاس دل ہے، یعنی زندہ دل. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے قوموں کی زندگی میں مرض کہن کا چارہ. دل مردہ ہو جائے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ نصیحت قبول کرتا ہے نہ کوئی عمل کر سکتا ہے. اس لیے زندہ دل، بیدار مغز ہونا ضروری ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ نصیحت ہے ان باتوں میں اس شخص کے لیے. پہلی بات دل جس کے پاس ہے، دل، اور دل کے ذکر پچھلی آیت میں آ گیا، قلب منیب ہو، رجوع کرنے والا دل، پلٹ کر آنے والا دل، توبہ اور انابت والا دل. اگر ایسا ہے تو وہ نصیحت پکڑے گا. دوسری بات یہ کہ القی السمع، کان لگا کے سننے والا. جو شخص سنی انسنی کرے، جو شخص سنی انسنی کرے، دیکھی اندیکھی کرے، وہ کبھی نصیحت نہیں لے سکتی. اس لیے فرمایا کہ کیونکہ سماعت جو ہے نا، سننا کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو جانور بھی سنتے ہیں نا، سب انسان سنتے ہیں، لیکن سننے میں تو بہت فرق ہے. ایک ہے سننا، سن کر اس کا فائدہ اٹھانا، اچھی باتوں کو سننا اور پلے باندھ لینا. ایک ہے سنی انسنی کر دینا. اس لیے یہ شرط بیان کر دی، قلب منیب. دوسری القی السمع، کان لگا کے سننا، سمجھنے کے لیے سننا. سماعت صرف سماعت نہیں ہے، سماعت برائے سماعت نہیں ہے، سننا، کان لگا کر سننا. اور تیسری بات یہ فرمائی وہو شہید، کہ حاضر دماغی کے ساتھ سننا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجمع ہوتے ہیں، مسجد ہے، مسجد کے اندر خطبہ ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے مسجد میں جسمانی طور پر، لیکن ذہنی طور پر وہاں نہیں ہوتے. کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے، غیر حاضر ذہن غیر حاضر ہوتا ہے. اس لیے تیسری بات یہ فرمائی وہو شہید، کہ وہ حاضر دل کے ساتھ، حاضر سماعت کے ساتھ ہو. سن رہا ہے لیکن پوری طرح یکسوئی کے ساتھ سن رہا ہے. جو شخص قرآن مجید کو یکسوئی کے ساتھ پڑھے گا، یکسوئی کے ساتھ اس کو سنے گا،
اس کی زندگی میں اگر انقلاب نہیں آیا تو سمجھ لیں وہ آدمی مردہ ہے. یاد رکھنا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو بارش قرار دیا، رحمت قرار دیا ہوا ہے ایمان والوں کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے خطبہ، ہمارے جو لیکچرر حضرات ہیں وہ قرآن نہیں بیان کرتے لوگوں کے سامنے. اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ کڑوا ہے، کیونکہ دراصل آدمی فیس نہیں کرتا قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں نا، یہ دراصل ہمارے اندر کی کمزوریاں بہت ہوتی ہیں. جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے اندر بھی یہ خامی ہے. پھر بجائے اس کی کہ میں اس کو دور کروں، میں اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں. تو اس لیے فرمایا کہ حاضر دل کے ساتھ، قلب منیب کے ساتھ. یہ ہے تو نصیحت ہے، سارا قرآن نصیحت ہے. لیکن قرآن نے کہا ان فی ذالک، اس من مسالوں میں نصیحت اللہ ذکر لمن کان لہ قلب. یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو قلب منیب رکھتا ہے، رجوع کرنے والا دل رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. پیچھے آیا نا، پچھلی آیت کو پھر پڑھتا ہوں دوبارہ یاد دہانی کے لیے ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر اس لیے بیان ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے. جو غور و فکر ہی نہیں کرتے وہ دن رات قرآن پڑھیں، ان کو سناؤ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، قطعاً نہیں فائدہ ہوگا. اس طرح یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ حاضر دماغی کے ساتھ، حاضر باشی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ میں گئے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کان لگا کے سن اس وحی کو جو تیری طرف کی جا رہی ہے. حاضر دماغی کے ساتھ سننا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سبق دیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ وَالْعَجْزُ فَخْرِي، عجز و انکساری میرا فخر ہے. پھر اس کے بارے میں ایک دعا آتی ہے قرآن میں، حدیث میں بہت ساری اس طرح کی باتیں آئی کہ آدمی کے اندر انقلاب اس کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے. انقلاب دراصل اس وقت آتا ہے جب آدمی تنہائیوں میں، بالکل خلوت میں، جب رات میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت یہ دعا کر کے دیکھیں حاضر دماغی کے ساتھ، جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، فرمایا لوگوں کو سکھائی ہے. اور اسی سید الاستغفار کہا ہے، فرمایا یہ جتنے استغفار کرنے کی دعائیں ہیں نا، یہ ان کی سردار دعا ہے. یہ بھی فرمایا ہے. یہ حدیث جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری جلد کے صفحہ نمبر 933 پر ہے یہ حدیث، کتاب الدعوات میں. عربی زبان کا یہ صفحہ ہے، عربی کتاب کا. تو فرمایا کہ اوس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا سید الاستغفار ہے. یعنی استغفار، جن دعاؤں میں استغفار کیا جاتا ہے، معافیاں مانگی جاتی ہیں اللہ سے، یہ ان کی سردار دعا ہے. فرمایا ان یقول العبد، بندہ جب یوں کہتا ہے نا، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. ویسے تو یہاں ہم کہتے ہی رہتے ہیں، اگر تنہائی میں آدمی یکسو ہو کر کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، پھر اور بات ہے، بالکل ہی اور بات ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں نہ ہوتا. تنہائی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے. یکسوئی میں جب آدمی یہ کہے، کبھی اسے خیال آئے کہ یہ میری زندگی کیسے چل رہی ہے، کون ہے جو اس زندگی کو سپورٹ کر رہا ہے، کون ہے جو میری زندگی کو پرورش کر رہا ہے، کون ہے جو مجھے نعمتیں عطا کر رہا ہے. کبھی پھر اسے سوچ آئے تو کس کی طرف اس کا دھیان جانا چاہیے؟ کسی فرد کی طرف جانا چاہیے، کسی فرشتے کی طرف جائے گا جس نے پیدا کیا، اس کی طرف. تعلیم تو دینے والے نے، پیغمبر نے تعلیم کیا دی، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تنہائیوں میں آدمی کوئی بات اس طرح کرے، لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اب آدمی اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنے بارے میں سوچے
کہاں سے آ گیا ہوں، کیوں آ گیا ہوں، کیا لینے آیا ہوں، کیا میرا کام ہے، میں نے کیا یہاں سے لے کے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، زندگی کے بارے میں بہت سارے سوال۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ جب وہ کہتا ہے نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدو کا، اور میں تیرا بندہ ہوں، یعنی میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک، اور تیرے ہی عہد، تیرے ہی وعدے کے مطابق میں اپنی زندگی کو لے کر چل رہا ہوں۔ مستطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک، جتنی مجھ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، جو بھی میں نے مجھ سے ہو گیا ہے، اور دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا کوئی حضرت صاحب ہے، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو 100% جس کا دامن پاک ہو۔ یاد رکھنا یہ بات میں، پھر غلطی کبھی کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات، وہ انسان اور وہ غلطی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف فرشتہ ہے جو غلطی نہیں کرتا، انسان تو ایسا نہیں بنایا رب نے۔ ہمیں قرآن میں پڑھ کر پتہ چلا ہے کہ غلطی اگر ہو جائے تو پیغمبر کو بھی اللہ پکڑتا ہے۔ پڑھا ہے نا آپ نے سورہ یونس کا وہ مشہور واقعہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر دعا کے اندر کیا اقرار کر رہا ہے کہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا۔ کہا ہے نا بھائی، دعا ہی ہے نا، پڑھتے ہیں نا، جس کو آپ کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہ وہ آیت کریمہ کہتے ہیں، آیت کریمہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ دعا کی تو اللہ نے فرمایا فانجیناہ، ہم نے اس کو بچا لی، اسی وقت نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی اس کو۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی دنیا میں انسان ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، غلطی ہوتی ہے، کہ اگر غلطی نہ ہو تو پھر وہ خدا ہی بن جائے گا، غلطی تو اللہ سے نہیں نہ ہوتی، اگر انسان ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مستطاعت، جو میں کر سکا، جو مجھ سے ہو گیا۔ پھر یہ کہا کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، تو جو کچھ میں کر بیٹھا ہوں، دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے، ہر عمل کا نا ایک رد عمل ہوتا ہے، کوئی کام آپ کریں اس کا ریٹرن آئے گا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ریئیکشن سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ مجھ سے غلطی پروردگار ہو گئی ہے، لیکن تو مجھے بچا اس کے شر سے۔ بعض تعلیم یہ دے دی کہ غلطی ہو گئی تو کہا کہ فوراً تو توبہ کرو، معافی مانگ لو، ورنہ اس کا شر جو بدلہ آئے گا، رد عمل آئے گا، وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ من شر ما صنعت ابوء لک، میں اقرار کرتا ہوں اپنے قصور کا، میں نے دانستہ یا دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اس کا جو شر ہے نا، اس سے مجھے بچا، اس سے مجھے میری حفاظت فرما۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا ابوء لک بنعمتک، تیری جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، میں ان کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ سب میرے پاس جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ یہ اقرار اللہ کی نعمتوں کا اقرار، کیونکہ قرآن میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور نہ شکری مت کرو۔ یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں ان پر شکر کرو، اور شکر کیا ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو۔ دو لفظوں میں یہ بات ہے، اس کے دیے گئے احکام پر عمل کرو۔ اس لیے کہا کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، وابوء لک بذنبی، اور جو قصور مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے خود،
اور تہجد کے وقت کیا کرتے تھے. یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ اس طرح تم بھی دعا کرو، تنہائیوں میں دعا کرو. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. یہ اقرار بھی کرو، یہ تسلیم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ معاف کر، جس کو ہم عام طور پر اس کا ترجمہ معاف کرنے کرتے ہیں فاغفر کا، ویسے یہ جو لفظ غفر ہے نا، اسی سے لفظ مغفر بھی بنا ہوا ہے. یہ جو پولیس والے لوہے کی ٹوپیاں پہنتے ہیں نا، ان کو مغفر کہتے ہیں. عربی زبان میں خود جس کو کہتے تھے نا، جنگوں میں جو سر پر پہنتے تھے کہ چوٹ نہ آئے، ہیلمٹ جس کو کہتے ہیں، آپ ہیلمٹ کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں مغفر. یہ ہوتا ہے اے اللہ تو مجھے وہ حفاظت کا سامان عطا کر. فاغفر لی کا یہ معنی ہے مجھے ان چیزوں کے شر سے حفاظت کا سامان مہیا کر دے. یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے یہاں. دعا میں یہ ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں بے شک نہیں پتا اس کا. تو اس لیے فرمایا کہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، ومن قالها من النہار موقنا بہا، جو شخص دن کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ دعا کرے گا تنہائیوں میں، اپنے دل کی کیفیت ہے اس کی، اپنے بارے میں سوچ کر اس نے دعا کی ہے، کوئی دوسرے کسی کو سنایا نہیں، یقین کامل کے ساتھ وہ دن کو دعا کرے گا. فمات من یوم ہی، اگر اسی دن وہ مر گیا، قبل یمشی، شام ہونے سے پہلے اگر وہ مر گیا، تو فرمایا فہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہو کر مرے گا. جس شخص نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اپنے رب سے اس کی معافی طلب کی، تنہائیوں میں کی، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، کہ کوئی دخلاوا اس میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ وہ شخص اگر صبح کے وقت پوری یقین سے یہ دعا کرے، کیونکہ دعا محض دعا نہیں ہوتی، وہ دعا ہی نہیں ہے جس جو آدمی کی زندگی میں انقلاب پیدا نہ کرے، اسے عمل پر تحرک پیدا نہ کرے، اس کے دل میں تحریک پیدا نہ کرے کام کرنے کی، عمل کرنے کی. وہ دعا نہیں ہے. دعا کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے کچھ کرے بھی، دوڑ بھاگ دھوپ کرے. پھر فرمایا جو شخص دن کے وقت ایسا کرے گا پورے یقین کے ساتھ، وہ شام سونے سے پہلے اگر مر گیا تو وہ جنتی ہے. وہ من قال من اللیل، اگر اس نے رات کو یہ بات کہی پورے یقین کے ساتھ، تو صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو فرمایا وہ جنتی ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو آدمی سوتا ہے نا بیڈ پر، صبح گھر والے بھی دیکھ لیں گے تو مرا پڑا ہے؟ کیا دیکھا نہیں کبھی آپ؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر اس نے تنہائیوں میں اپنے رب کے ساتھ رابطہ کر لیا ہوا ہے تو تمہیں کیا خبر، مجھے اور آپ کو کیا خبر کہ وہ اس کی بخشش ہو گئی ہے. یہ تو بات تنہائی کی ہو رہی ہے کہ جب رات بیڈ پر گیا، سونے کے لیے گیا، اس نے اپنے رب کو پکارا، رب کے ساتھ رابطہ قائم کیا، دن نہیں چڑھا بھائی، دن ہوتے ہوتے پہلے ہی مر گیا. اگر اس کا رب کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے، اگر اس کا رب کے ساتھ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ اس نے کہہ چکا ہے کہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر اسی سے اس نے تنہائیوں میں بخشش مانگی ہے. خدا قادر ہے نا وہ معاف کر دے. اللہ کے سامنے یہ کوئی چیزیں نہیں ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ڈھیر لگے ہوئے گناہوں کے، تو اللہ آئے معاف کر دے، کوئی جو بھی معافی. وہ تو اس طرح کا خدا ہے، مہربان خدا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ جنتی ہو جائے گا. تو اسی لیے علامہ نے ایک جگہ نا ایک شعر بہت کام کا کہا ہوا ہے، یہ دنیا فانی ہے نا، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں. علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نیہ بانی خودی کی. غربت جو ہے یہ آدمی کو لتاڑتی ہے اور آدمی کو نا بہت نقصان کرتی ہے. یہ عاجزی، یہ کمزوری، یہ معیشت کی تباہی جو ہوتی ہے، یہ آدمی کے لیے بہت خطرناک آزمائش ہے. یہ آزمائش ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آدمی خوددار ہو، آدمی خوددار ہو، سفید پوش ہو، ہاتھ پھیلانے سے گریز کرے.
لوگوں سے مانگنے سے گریز کرے، اپنے رب پر توکل کرے، بھروسہ کرے. بار بار قرآن میں ہے نا، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں نا، اس پیغام سے نہیں مانتے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، تو کہہ دے مجھے اللہ کافی اور بہتر، اس پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک. کہا ہے نا پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کی، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے. فرمایا کہ تجھے فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی، اپنی عزت کو بچا کے رکھو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنی خودداری میں کو قائم رکھو، خوددار بن کر رہو. یہ ہے راز. ایک اور جگہ فرمایا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھ. کامیابی کا جو تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ اتنے میرے پاس پیسے آ گئے، اتنی دولت آ گئی، یہ بن گیا، میرا مال بن گیا، میرا مکان بن گیا. کامیاب وہ آدمی ہے جس کی خودی تعمیر ہو گئی ہے، جس کی ہستی جو ہے اس نے اپنی ذات کو اس نے اس طرح کا بنا لیا جس کا اوپر ذکر ہو گیا ہے، تفصیل سے میں نے بیان کر دیا. ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب لامر المومن، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. مومن کی بات ہو رہی ہے، پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کرو. اگر ایمان کے اندر شرک ہے، بدعت ہے، فلاں چیزیں ہیں، دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، دین کا پیغام پتہ ہی نہیں چلا، تو اس طرح کا اللہ بنوٹی ایمان اللہ کے ہاں نہیں چلتا. یاد رکھنا، کوئی خوش فہمی رہتا ہے. مومن کی بات ہوئی، مومن کے جو خصائل ہیں وہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے. فرمایا کہ عجب لامر المومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیرا، ہر دنیا میں پیش آنے والا معاملہ اس کے لیے خیر لے کے آتا ہے. مومن کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ مومن کو جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے یا کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی. فرمایا کہ عجب لامر المومن، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امرہ کلہ خیرا ولیس ذالک لأحد الا للمومن، کہ ہر قسم کا معاملہ جو بھی اسے پیش آتا ہے اس کے لیے وہ خیر ہی لے کے آتا ہے. مومن کے لیے ہر حالت میں خیر ہے، تنگ دستی میں بھی خیر ہے، دکھوں میں بھی خیر ہے، مصیبتوں میں بھی خیر ہے، خوشحالی میں بھی خیر. فرمایا لیس ذالک لأحد الا للمومن ان اصابتہ سرا، جب اس پاس مال آتا ہے، مال خراب کر دیتا ہے، آدمی کا مزاج خراب کر دیتا ہے، آدمی متکبر ہو جاتا ہے یا کنجوس ہو جاتا ہے. ایک طرح کی بیماریاں تھوڑی ہیں یہاں دنیا میں. بھائی ایک طرف مال آیا، دولت آئی، پیسہ آیا، متکبر ہو گیا، دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے لگ گیا. ایک تو یہ ہے نا، دوسری طرف بخیل ہو گیا، شوہ نفس کا شکار ہو گیا، پیسہ دولت پرست ہو گیا. دولت پرست لوگ کہتے ہیں بت پرست، سنے ہیں نا لفظ بت پرست؟ سنا ہے لفظ بت پرست؟ کون ہوتے ہیں؟ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ساتھ ہی کہا ہے جو زار پرست ہیں. بت پرست اور زار پرست ایک ہی کیٹیگری کے لوگ. بت پرست، زار پرست، نفس پرست، خواہش پرست، سنے ہیں یہ الفاظ آپ نے؟ یہ کیا ہے ان کا مطلب؟ بت پرست کو بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں ہم، خواہش پرست کو نہیں دیکھتے، خود پرست کو نہیں دیکھتے. یہ ہیں گے یا نہیں؟ یعنی خود پرستی بھی تو ایک بیماری ہے نا. اور پھر جو زر پرستی ہے وہ بخل پیدا کر دیتی ہے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتی. تو اس لیے یہ بات کہی کہ مال جب اس کو مومن کو ملتا ہے، خوشحال وہ ہوتا ہے، شاکارہ، وہ شکر کی زندگی گزارتا ہے، وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا
فکانہ خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتری لے کے آتی ہے یہ چیز، اس کے مال میں برکت پڑتی ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ اس طرح شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا نہ صابت ہوں ذرہ، اگر اس پر مصیبت آتی، مصیبت جو ہے نا دو قسم کی ہے، ایک جسمانی مصیبت ہوتی ہے، ضرر کا لفظ بنیادی طور پر جسمانی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ماحول کو بھی وہ خراب کرتی ہے، دولت برباد ہو گئی، نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو فرمایا فکانہ خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبر کرتا ہے، وہ صابر ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی صفت بیان ہوئی ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے اللہ کے بندوں پر، مومنوں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے فرمایا انا علیہم صلوات ربہم ورحمہ، تو اللہ کی ان پر نوازشیں ہوتی ہے، اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہے، اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ ہر حالت میں، زندگی کی ہر حالت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اصل بات یہ بیان کی گئی، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویہ زندگی کے طور پر اگر آدمی اس طرح کا رویہ اپنا بنا لے کہ وہ انکسار، خاکسار بن جائے، خاک باز نہیں، خاکسار، ان دونوں لفظ میں فرق ہے۔ خاکسار بن کر زندگی گزارے، وہ سرمایہ کے لحاظ سے بڑا آدمی ہے، وہ علم کے لحاظ سے بڑا آدمی ہے، وہ دولت سے، اقتدار، جس لحاظ سے بھی بڑا آدمی ہے، لیکن اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ انکساری کا رویہ ہو، وہ انہی کی طرح رہتا بہتا ہو، انہی کے اندر گل مل کر رہے اور ان کو عزت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہہ دی آپ کو کہ آج آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، لوگ آنے والے پہچانتے نہیں یہ کون ہے، نہ نشست میں فرق ہے نہ لباس میں فرق ہے، ہٹو بچوں والی کوئی بات ہی نہیں وہاں۔ لیکن اب آج ایسا نہیں ہے، آپ کسی آستانے پر چلے جائیں، دور سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت صاحب بیٹھے، کسی سیاسی مجلس میں چلے جائیں، دور سے پتہ چل جائے گا کہ وزیر صاحب بیٹھے، علماء کے اندر چلے جائیں، مدارس میں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا جی حضرت استاد صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ جو امتیازی لباس بنا لیے گئے ہیں، امتیازی یونیفارم بنا لی گئی ہیں، العجز و فخری کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعجز و فخری، عجز میرا فخر ہے، انکساری میرا فخر ہے۔ یہی سبق ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کو اختیار کرو، اور اسی بات کو علامہ نے یہ بات کہی ہے کہ تجھے گر فخر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی، اپنی خودی کو بچا کے رکھ اور عجز و انکساری اختیار کر، تیری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، تیری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہی اصل تعلیم ہے جو دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے اور قرآن مجید میں، یہی تعلیم ہے جو دی گئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک طویل حدیث ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسلک زندگی کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے 17 باتیں بتائی تھی، 17 باتیں، ان میں سے یہ غالباً 11ویں بات ہے جو آج میں نے آپ سے گزارش کی ہے، والعجز و فخری۔ اس سے پہلے کئی خطبے اس پر ہو گئے، تو آئندہ بھی کچھ باتیں آئیں گی اور آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلک بتایا، کیا طریقہ زندگی بتایا، کس طرح ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی چیزیں، ان کے پیچھے مت چلو، یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں، جو مثال پر آئی ہے نا، بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، انسانی زندگی کی مثال، مثل الحیات دنیا کی مثال کا ماء، پانی کی مانند ہے۔ یہ زندگی پانی کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، اس کی مثال بھی یہ اٹھتی ہے نا، زیرو سے اٹھتی ہے اور جوانی عروج آتا ہے، پھر زوال آتا ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ گیا، اس کی حقیقت کو پا گیا، وہ انشاءاللہ سیدھی راہ چل جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پر عمل کر کے ہی دراصل ہم اپنے دکھوں میں، اپنے سکھوں میں، اپنے ہر طرح میں سکھ چین کی، اطمینان قلب کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔